بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سوال ہے کہ کیا حائضہ عورت سے کھانا بنوا کر کھایا جا سکتا ہے؟ کیا حائضہ عورت یعنی جو عورت حیض میں مبتلا ہو وہ کوئی عبادت بھی کر سکتی ہے، یا اس کا جھونٹا کھایا جا سکتا ہے، یا اس کو اپنا جھونٹا کھلایا جا سکتا ہے، اس کو اپنے ساتھ اٹھایا بٹھایا جا سکتا ہے؟ تو عزیز دوستو، واضح رہے کہ یہودیوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ جب ان کی بیویوں کو، ان کی عورتوں کو حیض آتا تھا، جب وہ حائضہ ہوتی تھیں، یعنی کہ جب ان کو MC ہوتی تھی، اس دور میں وہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ یا ان عورتوں کے ساتھ تمام تعلقات ختم کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اور حتیٰ کہ ان کے ساتھ گھر میں رہنا بھی وہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ علیحدگی اختیار کر لیا کرتے تھے۔ اس زمن میں کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کا مطلب یہی تھا کہ قرآن کریم کے اندر تو کچھ اور بات آئی ہوئی تھی، اور وہ لوگ کسی اور بات پر عمل کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وہ حکم لوگوں کو سنا دیا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے آپ پر نازل کیا تھا، یعنی ایسی عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا اور چلنا پھرنا اور رہنا سہنا ہر اعتبار سے جائز ہے، سوا اس کے کہ ان سے جماع یعنی ہم بستری کی جائے، اس کے سوا ہر بات جائز ہے۔ عزیز دوستو، دو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر کے بتلایا کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ آپ کو اس طرح کے الفاظ سے کہتے ہیں کہ یہ شخص، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہتے تھے کہ یہ شخص ہماری ہر بات کی، ہر مسئلے کی مخالفت کرتا ہے، تو کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو نازل کیا ہوا مسئلہ ہے اس کو چھوڑ کر ہم ان یہودیوں کے مسئلے کو اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کو اجازت ہے کہ ہم اپنی عورتوں سے ایسے حالات میں علیحدگی اختیار کر لیں اور ان سے دور رہیں، اور ہم ان کو دور کر دیں؟ تو کیا یہ جائز ہے؟ ہمارے لیے اجازت ہے اس کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن کر اتنا اظہار جو ہے غم کا یعنی غصے کا کیا کہ آپ کا چہرہ مبارک تبدیل ہو گیا، متغیر ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غصے کے آثار کو دیکھ کر وہ لوگ ڈر گئے اور وہ وہاں سے جانے لگے۔ ابھی وہ کچھ دور گئے ہوں گے کہ کہیں سے دودھ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک آدمی کو ان کے پیچھے دوڑایا اور وہ ان کو بلا کر کے لائے، اور بلا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دودھ پلایا، اور اس سے وہ یہ سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہم نے مسئلہ رکھ دیا تھا اور آپ نے اس پر اظہار ناراضگی کیا، آپ اس سے غصے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر جو ہے کسی قدر غصہ آ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ یہاں دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اکرام تھا وہ بھی ثابت ہوتا ہے، اور بھی کئی باتیں ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن وہ سوال کرنے پر ہی سامنے نکل کر آ سکتی ہیں۔ یہ تو میرے ذہن میں آ گئی تھی، وہ میں نے آپ کو بتلا دی۔ تو عزیز دوستو، یہ حدیث اگرچہ بخاری شریف کے اندر بھی، وہ مسلم شریف کے اندر سے میں نے لی ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی ہے، اور مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے، وہ حائضہ عورتوں کے ساتھ کیسے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم حج الوداع کے لیے گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہمارا کوئی اور ارادہ بھی نہیں تھا کہ حج کے سوا ہم کچھ اور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہے ہیں، ایک مقام پر پہنچے یا اس مقام کے بالکل قریب پہنچے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اچانک حائضہ ہو گئی۔ کیونکہ عزیز دوستو، یہ ایک ایسی چیز ہے جو غیر اختیاری ہوتی ہے، یعنی اس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا، نہ اس سے کسی چیز کے ذریعے چھٹکارا پایا جا سکتا۔ یہ چیز ایک ایسی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں غم کے مارے رونے لگی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ عائشہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اور پھر خود ہی فرمایا کہ کیا تو حائضہ ہو گئی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، ہاں کہ مجھے حیض آ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اب سوائے طواف کے حج کے تمام ارکانوں کو پورا کر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوائے خانہ کعبے کے طواف کے تمام حج کے جتنے بھی ارکان ہیں ان سب کو پورا کیا۔ عزیز دوستو، یہاں پتہ چلا کہ صرف چند ایک چیزیں ہیں جن کو جو ہے حیض کی حالت میں چھوڑا جا سکتا ہے، باقی بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ان کو چھوڑنا درست بھی نہیں ہے۔ عزیز دوستو، پھر اب آگے چلیے اور دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث بھی کئی کتابوں کے اندر مل جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک ساتھ ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے، ایک ہی برتن میں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھ سے فرماتے کہ عائشہ میرے لیے پانی تھوڑا سا میرے لیے چھوڑ دو، اور کبھی میں کہتی یا رسول اللہ میرے لیے تھوڑا سا پانی چھوڑ دو۔ اور ہم دونوں جو ہے جنبی ہوا کرتے تھے، یعنی ہم دونوں پر غسل فرض ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی حدیثیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں حائضہ ہوتی تھی اور میں کھانا کھاتی ہوئی ہوتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اسی برتن کے اندر کھانا کھایا کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں پانی پیتی تھی تو جس جگہ میرے ہونٹ برتن کو لگتے تھے اسی جگہ اپنے ہونٹ لگا کر، اپنے لب لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ پھر فرماتی ہیں کہ جس ہڈی کو میں چوستی تھی، جس گوشت کی بوٹی کو میں کھا رہی ہوتی تھی یا جس ہڈی کو میں چوس رہی ہوتی تھی، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہڈی دیتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہڈی کو ٹھیک اسی جگہ سے چوستے تھے اور اس بوٹی کو اپنے دانتوں سے ٹھیک اسی جگہ سے کاٹتے تھے جس جگہ میرے دانت یا میرے ہونٹ لگے ہوئے ہوا کرتے تھے۔
حالانکہ فرماتی ہیں کہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اور میں آپ کو بتلاؤں عزیز دوستو، یہ میں حدیثوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ طویل حدیثیں ہیں اگرچہ، لیکن میں چھوٹے چھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے جو میں نے خود پڑھی ہے۔ عزیز دوستو، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر مجھ سے جائے نماز مانگی، اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حائضہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حیض کا خون تمہارے ہاتھوں میں بھی لگا ہوا ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائے نماز یا مصلی یا وہ کپڑا جس پر آپ نماز پڑھتے تھے وہ آپ کو دیا، اور پھر فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر اعتکاف میں ہوتے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھوتی اپنے ہاتھ سے، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ اور فرماتی ہیں کہ صرف اتنا فرق ہوتا کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر مسجد سے باہر کو اپنا سر کر دیا کرتے تھے، اور میں آپ کے سر کو دھوتی اور آپ کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ عزیز دوستو، اس سے بھی اور زیادہ آگے بتلا دوں میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم پڑھتے تھے تو میری زانوں پر سر رکھ کر پڑھتے تھے اور مجھ سے ٹیک لگا کر پڑھا کرتے تھے، حالانکہ میں حائضہ ہوا کرتی تھی۔ عزیز دوستو، میں نے یہ تمام تمہیدی باتیں اس لیے بیان کر دی ہیں اس وقت آپ کے سامنے تاکہ صرف مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ عزیز دوستو، اس کی طویل حدیثیں اور کئی ساری حدیثیں ہیں جو بخاری اور مسلم کے اندر اور ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر بھری پڑی ہیں۔ عزیز دوستو، جو لوگ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں گویا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند نہیں ہیں۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حیض کی حالت میں کسی عورت سے جمع کیا، ہم بستری کر لی، تو وہ عزیز دوستو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً یہ فرمایا کہ اس نے میری لائی ہوئی شریعت کا انکار کر دیا، اور پھر واضح رہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کر دیا تو پھر اس کو آپ جانتے ہیں کہ اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مقدار اس کے صدقے کی بتلائی، حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے کہ وہ صدقہ دے کر کے اس کو چھٹکارا مل جائے گا، لیکن حدیث ضعیف ہے وہ عزیز دوستو، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، صحیح بھی ہو سکتی ہے لیکن حدیث ضعیف ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور ان چیزوں سے یعنی کہ جن چیزوں کی شریعت نے ہم کو اجازت دی ہے ان چیزوں کو استعمال کریں، اور جن چیزوں سے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ان چیزوں سے بچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں حیض سے ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملتے تھے اور میرا بوسہ بھی لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بتلایا کہ سوائے جماع کے آپ اپنی بیوی سے ہر اعتبار سے ہر نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض میں ہمارے پاس آتے اور ایک ہی بستر میں سوتے تھے اور ایک ہی ساتھ اپنے بدن کو ہمارے بدن سے مس کیا کرتے تھے، حالانکہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ ہم حائضہ ہوا کرتے تھے۔ کئی صحابیات عورتیں یعنی کئی ام المومنات سے یہ احادیث جو ہے عزیز دوستو ثابت ہو جاتی ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو صرف وہ چیزاں منع ہیں حائضہ عورت کے لیے جن کو شریعت نے منع فرمایا، یعنی جیسا کہ روزہ رکھنا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن کریم کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے بھی حائضہ اور نفاس والی عورت کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ البتہ جب وہ پاک ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے اپنے قضا کر لے۔ البتہ نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا، لیکن نماز کی قضا اس کے ذمے نہیں ہوتی، البتہ روزوں کی قضا اس کے ذمے ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، اس لیے ان تمام مسائل کا خیال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے رہا کریں، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اس حال میں بھی ہمدردانہ انداز میں رہا کریں اور ان سے علیحدگی اختیار نہ کریں، کیونکہ ان سے علیحدگی اختیار کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہودیوں کا ہے، وہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے کئی مسائل میں اختلاف فرمایا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہودی ایسا کرتے ہیں، تم ایسا نہ کیا کرو بلکہ ان کی مخالفت کیا کرو۔ جیسا کہ یہودی مونچھ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی مونچھوں کو پست کیا کرو، البتہ مونچھوں کو مونڈنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی اپنے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، یہودی اپنے بالوں پر کلر نہیں کرتے بلکہ سفید ہی رہنے دیتے ہیں، تم اپنے بالوں کو رنگا کرو۔ حضرت قحافہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، جن کی عمر تقریباً 90 سال ہے، فتح مکے کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق اپنے باپ کو لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا رسول اللہ ان کو کلمہ پڑھوا دیجئے۔ اس وقت 90 سال کی عمر میں ایمان لائے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بالوں کو رنگ دو اور کالے رنگ سے بچنا، ان کے بالوں کو کالے رنگ سے نہ رنگنا، کیونکہ ان کی عمر اس وقت 90 سال کی ہو چکی تھی۔ عزیز دوستو، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ایسی ملتی ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے مسائل سے اختلاف کیا ہے۔ جیسا کہ میرے ذہن میں ابھی ایک بات یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مسائل میں اختلاف کیا، اور ہاں کئی مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موافقت بھی کی ہے۔ جیسا کہ وہ لوگ جو ہے 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ 10 محرم کا روزہ ہم حضرت یعنی موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں رکھتے ہیں، کیونکہ جس دن آپ مصر سے نکلے ہیں فرعون سے بچ کر، وہ 10 محرم کا دن تھا، اس لیے ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ اہم ہے سوائے ان کے، اس لیے ہم ان کی یاد میں اس روزے کو رکھیں گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 10 محرم کا روزہ رکھا تو میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جس نے روز عرفہ کا یعنی بقرعید سے 1 دن پہلے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن واضح رہے کہ یہ جو گناہوں کا معاف ہونا ہے یہ صغیرہ گناہوں کا معاف ہونا ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے ہر اعتبار سے 3 یا 4 شرطیں جو ہیں توبہ کرنے کی۔ عزیز دوستو، پہلی شرط وہ توبہ کرے دل سے نادم ہو کر، دوسری شرط اپنی اصلاح کرے، اور تیسری شرط یہ کہ لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر کر دے کہ مجھ سے جو اب سے پہلے ہو گیا ہے، اگر اعلانیہ گناہ ہوا ہے تو توبہ بھی اعلانیہ کرے اور لوگوں کو بتائے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، اور اگر خفیہ طور پر کوئی گناہ کیا ہے تو اس کی توبہ بھی خفیہ طور پر کر لے۔ یہ ہے عزیز دوستو اس کا مسئلہ حیض اور نفاس والی عورت کا
ایک ہی حکم ہے دونوں کا۔ اس کے لیے اگر کسی کو اور زیادہ مسائل کی ضرورت ہو تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو آپ کے سامنے، بہت ساری احادیث ہیں جو میں نے آج دیکھی ہیں کتب ستہ کے اندر، عزیز دوستو بے شمار احادیث ہیں، لیکن سب کا نچوڑ یہی ہے، الگ الگ حدیثوں کو اگر آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا اور مجھ کو جو ہے آپ لوگوں نے جو ہے میری ہمت بندھائی تو انشاءاللہ تعالیٰ الگ الگ اور ایک ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی اور ان کے ٹھیک ٹھیک حوالے بھی پیش کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث جتنی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ سب کی سب احادیث صحیحہ ہیں، اور اس میں کوئی حدیث میں نے ضعیف نہیں لی ہے سوائے اس کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے حالت حیض میں جمع کر لے تو وہ اتنا صدقہ کر دے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے اگرچہ، لیکن عزیز دوستو میں اس کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اگر کوئی جذبات میں بات غلط نکل گئی ہو میری زبان سے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور جو حق بات نکلی ہوں قرآن اور حدیث سے ثابت ہوں اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے، اور ان باتوں کو بار بار کہنے اور بار بار سننے کی، اور ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔